السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ میں آج کا خطبہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن البعیجان حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے بھی رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنا انتہائی اہم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور یہ بہترین موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور یہ بہترین موقع ہے جہنم سے بچنے کا اور اپنے گناہوں کو معاف فرمانے کا، اور یہ خوشی کا موقع ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی پر خوش ہو، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی جو جمع پونجی ہے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ تو پھر استقبال رمضان کو ایسے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، یا رمضان کا استقبال ایسے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے عظیم مہینے کو زیب دے۔ اس کے لیے خوب تیاری کریں، خوب محنت کے ساتھ اس کی تیاری کریں، اس کے لیے مکمل اہتمام کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کو اہمیت دیتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کی یا اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے رکتا ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہتر اجر پانے والا ہے۔ رمضان المبارک بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم کیسے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، آپ پر فخر کرتا ہے، عبادت گزاروں پر فخر کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے، تو اللہ کو بھلے بن کر دکھاؤ۔ اور یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بدبخت وہ ہے یا محروم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس مہینے میں بھی محروم رہ جائے۔ تو اس مہینے میں غفلت سے بچنا چاہیے۔ غفلت ایسی بیماری ہے جو انسان کے سارے اعمال کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے، سارے مواقع جاتے رہتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا موقع نیکی کا آتا ہے چلا جاتا ہے، انسان غفلت کی نیند میں سویا رہتا ہے۔ لیکن اس نیند سے بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، اب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل ہی دل میں بھی اور سب لوگوں کے سامنے بھی، سب کے سامنے اونچی آواز میں بھی اور آہستہ آواز میں بھی صبح اور شام ذکر کرتے رہیں، غفلت کی جو بیماری ہے اس سے بچ جائیں۔ اسی طرح توبہ اور استغفار کریں، اس رمضان کا استقبال کریں توبہ اور استغفار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت کا جو گناہ کرنے والا ہے وہ توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک مغرب سے سورج نہ نکل آئے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلے بن کر دکھائیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے روزے رکھ لیے رمضان المبارک کے صحیح طریقے سے، اجر کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر آپ نے لیلۃ القدر کی عبادت کر لی اجر کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اس رمضان کو ضائع کرنے سے بچ جائیے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس کا ذکر امام مسجد نبوی نے آج کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 کہتے ہوئے ممبر پر چڑھے، تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے آج آمین کہا جبکہ آپ پہلے نہیں کہا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جبریل نے آ کے مجھے کہا تھا کہ رمضان المبارک جس کو آئے اور گزر جائے رمضان اور اس کی معافی نہ ہو، وہ بدبخت ہو، وہ رسوا ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے وہ شخص تو بہت بدبخت ہے کہ جس پر رمضان آ جائے اور گزر جائے اور اس کی معافی نہ ہو سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہر روز بخشتا ہے، روزانہ لوگوں کو آگ سے محفوظ فرماتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خواہشات نفس سے دور ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ، جیسا کہ امام مسجد نبوی نے کہا، رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ سے اس کو شروع کریں۔ رمضان کا مہینہ ذکر کا مہینہ ہے، اس کو ذکر سے شروع کریں۔ تلاوت کا مہینہ ہے، اس کو تلاوت سے شروع کریں۔ یہ مہینہ صدقات کا مہینہ ہے، صدقات کے ساتھ شروع کریں۔ ساری نیکیاں کر کے اس مہینے کو شروع کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو وہ نیکی کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب بھی فرمائے اور اس میں ہمیں قبولیت بھی عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، مکہ اور مدینہ کے خطبات مکمل ہو چکے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ رمضان المبارک ہوگا، اور رمضان المبارک کے جو پہلے خطبات ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔